بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہانی کی دنیا کو سننے والے ہمارے دوستوں کو خوش آمدید۔ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل بٹن کو ضرور پریس کیجیے گا۔ آج میں آپ لوگوں کے لیے ایک بہت ہی انٹرسٹنگ کہانی لائی ہوں، تو چلیے کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ کیا عورت کو صرف مرد کے لیے پیدا کیا گیا ہے؟ مرد کو ہر طرح کی آزادی اور عورت صرف گھر میں قید؟ مرد حاکم، عورت محکوم۔ مرد کے لیے 4 شادیوں کی اجازت، عورت کے لیے صرف 1۔ 2 عورتوں کی گواہی 1 مرد کے برابر۔ عورت بچے جنے پھر ان کی دیکھ بھال بھی کرے۔ مرد آزاد، عورت کے لیے پردے کا حکم۔ مرد جیسے مرضی پھرے، کوئی قید نہیں۔ دنیا کی تمام گالیوں میں عورت ہی موضوع۔ مرد کا دگنا حصہ وراثت میں، عورت کا آدھا حصہ مرد کے مقابل۔ مرد ملک کی بھاگ دوڑ کا اہل، عورت کچھ بھی نہیں۔ ہانیہ جیسے ہی اپنے بستر پر لیٹی، ایسے ہی اسے شانزے کا دیا ہوا لیکچر یاد آ گیا۔ شانزے ایک سماجی کارکن لڑکی تھی جو ایک غیر ملکی NGO میں بھی کام کرتی تھی۔ اس کے والد وفات پا چکے تھے اور والدہ کے ساتھ شانزے بڑی ہونے کے سبب مل کر اپنا گھر چلاتی تھی۔ والد کا سایہ سر سے اٹھنے کے بعد اور دونوں بھائیوں کے کم عمر ہونے کی وجہ سے ماں بیٹی کو جیون گزارنے میں بہت زیادہ مسائل کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ ہمارے معاشرے میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو مجبور ہوں اس کے اپنے پرائے سب اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ایسے میں بے بس لوگ جانے انجانے میں راہ سے بھٹک جاتے ہیں یا پھر ظلم و ستم برداشت کرتے کرتے راہی عدم ہو جاتے ہیں۔ شانزہ نے پہلا راستہ چنا اور معاشرے سے انتقام لینے کی ٹھانی۔ ہانیہ جیسی کتنی ہی لڑکیوں کو معاشرے سے بغاوت کرنے پر اکسایا۔ ماضی میں شانزے نے جتنے بھی لوگوں کو اس لائن پر لگایا تھا وہ سب شانزے کی طرح مجبور اور بزدل لوگ تھے، لیکن ہانیہ ایک مضبوط خاندان سے تعلق رکھتی تھی جہاں مذہب اور روایات دونوں کی پاسداری بڑی خوشی اور سعادت مندی سمجھ کر کی جاتی تھی۔ لیکن ہانیہ جیسی اگر ایک لڑکی بھی NGO کے جھانسے میں آ جائے تو ان کا کام انتہائی آسان ہو جاتا ہے۔ شروع میں تو ہانیہ شانزے کی باتوں کو بالکل بکواس سمجھتی تھی، لیکن جس دن شانزے نے ہانیہ سے باقاعدہ طور پر حجاب ترک کرنے کا کہا، ہانیہ کو شانزے پر سخت غصہ آیا۔ ہانیہ نے انتہائی سخت لہجے میں کہا کہ تم لوگ چاہتے کیا ہو؟ کیوں کسی کی ذاتی زندگی میں دخل کر رہی ہو؟ شانزے نے کہا ہم عورت کو مرد کے برابر کھڑا کرنا چاہتے ہیں۔ ہانیہ نے بلا کسی توقف کے جواب دیا کہ مرد کے برابر یا مرد کے بامقابل؟ شانزے برابر۔ اس معاشرے میں جو آزادی مرد کو حاصل ہے وہی عورت کو بھی حاصل ہونی چاہیے۔ ہانیہ نے کہا مرد کو کون سی آزادی حاصل ہے؟ ہر وقت تو بیچارہ ذمہ داری کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے۔ پہلے تعلیم و تربیت کی ذمہ داری، پھر گھر چلانے کی ذمہ داری، معاش کی ذمہ داری، شادی کے بعد بچوں کی ذمہ داری، بیوی کی ذمہ داری، اگر بہن بھائی چھوٹے ہوں تو ان کی تعلیم، شادی کی ذمہ داری، پھر اپنی اولاد کی ذمہ داری۔ ان تمام فرائض کو انجام دیتے دیتے وہ بیچارہ بوڑھا ہو جاتا ہے۔ شانزے نے کہا میرا مطلب تھا کہ عورت کو بھی وہی حقوق حاصل ہونے چاہیے جو یورپ میں حاصل ہوتے ہیں۔ یورپ میں عورتیں نوکری کرتی ہیں، اپنی مرضی سے باہر آتی جاتی ہیں، جیسے ان کا دل کرتا ہے ایسی زندگی گزارتی ہیں، جہاں دل کرتا ہے وہاں جاتی ہیں، جو دل کرتا ہے کرتی ہیں، وہ پہنتی ہیں جو دل میں آتا ہے، نوکری کرتی ہیں، فیشن کرتی ہیں۔ غرض مرد کو یورپ میں یہ حق حاصل نہیں کہ وہ عورت کے اوپر اپنی مرضی چلائے۔ عورت کا دل کرے تو مرد کو کھانا بنا کر دے، نہ کرے تو نہ دے۔ عورت کا دل کرے تو مرد کو اپنے پاس آنے دے، اگر عورت چاہے تو مرد کے بچے پیدا کرے، اور اگر نہ چاہے تو مرد زبردستی نہیں کر سکتا۔ عورت جہاں جانا چاہے، مرد کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ اسے روک سکے، یا وہ کس کے ساتھ تھی مرد یہ تک اس سے پوچھ نہیں سکتا۔ جیسا مرضی لباس پہنے، جہاں مرضی گھومے، جو مرضی کام کرے۔ عورت کو ہر طرح سے آزادی ہے، جبکہ ہمارے معاشرے میں ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ عورت صرف گھر میں رہتی ہے، مرد طے کرتا ہے کہ کس سے ملنا ہے، کس سے نہیں ملنا، کیا پہننا ہے کیا نہیں، یہ مرد طے کرتا ہے۔ کتنے بچے پیدا کرانے ہیں، ہر چیز میں مرد کی مرضی چلتی ہے۔
عورت گھر کے کام کاج کرتی ہے اور مرد سارا دن مٹر گشت کر کے جو شام کو گھر واپس آتا ہے، آتے ہی عورت پہ حکم جتانا شروع کر دیتا ہے، یہ کر دو، وہ کر دو، یہ بنا دو، وہ کام کر دو، اس احساس کے بغیر کہ عورت بھی تو انسان ہے، بس اسے اپنی مرضی چلانی آتی ہے۔ ہانیہ نے جواب دیا، شانزے تم بہت اچھے نکات بیان کر رہی ہو، فی الحال جواب دینے کا وقت نہیں میرے پاس، دوبارہ کبھی ملیں گے تو تبادلہ خیال کریں گے، خدا حافظ۔ یہ کہہ کر ہانیہ نے گھر کی راہ لی۔ گھر واپسی پر اپنی ضروریات سے فارغ ہو کر اپنے کمرے میں چلی گئی اور اپنا پڑھائی کا کام کرنے لگی۔ رات کو جب بستر پر لیٹی تو شانزے سے ہونے والی گفتگو کے بارے میں سوچتی رہی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ نہ تو این جی او ہی بالکل غلط ہیں اور نہ ہی ہمارا موجودہ معاشرہ بالکل ٹھیک ہے۔ بڑے بڑے دیندار لوگ بھی اپنی بہنوں کی وراثت کھا جاتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ عورتوں پر تیزاب پھینک دیتے ہیں، کتنی ہی عورتیں تشدد کا نشانہ بنتی ہیں، جنسی ہراسگی کا شکار بہت سی ایسی لڑکیاں ہیں جو اپنے محرم رشتہ داروں کی جنسی ہوس کا نشانہ بنتی ہیں، بہت سے تعلیم یافتہ افراد بھی اپنی بیوی پر ہاتھ اٹھاتے ہیں، لڑکا نہ پیدا ہو تو عورت ذمہ دار قرار دی جاتی ہے، بہت سے قابل بچوں کو اعلیٰ تعلیم صرف اس لیے نہیں دی جاتی کہ وہ نفق نازک ہیں، جہیز تیار کرتے کرتے لڑکی کے بالوں میں چاندی اتر آتی ہے، باپ بھائی کے جرم میں بہن بیٹی پنچایت کے فیصلے میں بھیٹ چڑھ جاتی ہے، چھوٹی چھوٹی زینب و اسما اور ہوس سے ننھی کلیاں زیادتی کے بعد قتل کر دی جاتی ہیں، غرض مرد کی مردانگی اور امریت کی بھیٹ صرف عورت ہی کیوں بنتی ہے؟ ہانیہ انہی سوچوں میں گم نیند کی آغوش میں چلی گئی۔ کچھ دنوں بعد شانزے سے ملاقات ہوئی تو کافی دیر ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد عورت مارچ کا موضوع بحث بنا۔ شانزے نے بڑے فخر سے مارچ میں پلے کارڈ ہر لکھے ہوئے نعرے ہانیہ کے سامنے پیش کیے، جو کچھ اس طرح کے تھے: شادی کے علاوہ بھی بہت سے کام ہیں، اپنا کھانا خود گرم کر لو، میرا جسم میری مرضی، کھانا میں گرم کر دوں گی، اپنا بستر خود گرم کر لو، تمہارے باپ کی سڑک نہیں، مجھے کیا پتا تمہارا موزہ کہاں ہے، میری بہن جو مرضی پہنے، تمہاری رائے کس نے مانگی، دوپٹہ اتنا ہی پسند ہے تو آنکھوں پر ڈال لو، میری شادی نہیں آزادی کی فکر کرو، مبارک ہو بیٹی بول پڑی، نظر تیری گندی پردہ میں کروں، عورت بچے پیدا کرنے کی مشین نہیں، وغیرہ وغیرہ۔ ہانیہ بولی، شانزے ایک بات سچ سچ بتانا، اپنے ضمیر سے پوچھ کر جواب دو، کیا یہی عورت کے مسائل ہیں؟ پردہ، شادی، بچے، کھانا، لباس، سوچ اور سڑک، کیا یہی عورت چاہتی ہے؟ اگر مرد کھانا گرم کرے گا تو عورتوں پر تشدد کا مسئلہ حل ہو جائے گا، اگر مرد چائے بنائے گا تو عورت کو وراثت مل جائے گی، اگر عورت کی شادی نہ کی تو تیزاب پھینکنے کا معاملہ حل ہو جائے گا، اگر میرا جسم میری مرضی ہے تو عورت مرد کیوں نہیں بن جاتی تاکہ کوئی جسم اس کا نوچ ہی نہ سکے، اگر مرد اپنا موزہ خود تلاش کرے تو عورت کو تعلیم میں ترقی ملے گی، اگر عورت بچے نہ جنے تو دنیا سے مرد ختم ہو جائیں گے، عورت کو بھی تو کسی نے جنا ہے، اگر عورت بچہ نہ جنتی تو یہ نعرہ لگانے والی کہاں سے آتی؟ عورت اگر پردہ کرے گی تو کیا وہ ترقی نہیں کر سکتی؟ اگر وہ دوپٹہ نہ لے گی تو کیا اس کا دماغ 2 گنا کام کرنا چھوڑ دے گا؟ سچ بتاؤ شانزے، کیا تمہارا ضمیر مانتا ہے یہ عورت کے مسائل ہیں؟ شانزے انتہائی پریشانی کا شکار لگ رہی تھی۔ ہانیہ کی گفتگو کے بعد اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ گئیں، جسمانی کیفیت بتا رہی تھی کہ وہ بوکھلاہٹ کا شکار ہے، اگر مان لے تو بھی ہار، نہ مانے تو بھی ہار۔ ہانیہ نے جب شانزے کی حالت دیکھی تو خیر خواہی کے جذبے سے بولی، کیونکہ ہانیہ کی تربیت ہی ایسی تھی کہ وہ کسی کو ذلیل کرنے کو بھی اپنی آر سمجھتی تھی، بلکہ کسی کو پشیمانی سے نکال کر خوشی کی راہ دکھانا اسے اچھا لگتا تھا۔ دیکھو شانزے، یہ جو مارچ کرواتے ہیں نا، یہ عورت کی آزادی نہیں، عورت تک آزادی چاہتے ہیں، فرضی حقوق نسواں کی آڑ میں عورت کی اصلی حقوق غصب کرنا چاہتے ہیں، ہمارے مضبوط خاندانی نظام کو تباہ کرنا چاہتے ہیں، ہمارے اقتدار، ہماری روایت، ہمارا ذہنی سکون، ہمارے وسائل، ہمارا مذہب، ہم سب سے چھیننے کی کوشش کرتے ہیں۔ شانزے،
میری بہن، اسلام سے بڑھ کر عورت کو کس نے آزادی دی ہے؟ جنت عورت کے قدموں میں رکھ دی گئی ہے۔ وراثت میں دوگنا حصہ، نابالغ ہو تو باپ کے ذمے، شادی کے بعد شوہر کے ذمے، بڑھاپے میں بیٹوں کی ذمہ داری۔ گھر کی ملکہ وہ ہوتی ہے۔ نیک عورت مرد سے پہلے جنت میں جائے گی۔ کوئی گالی دے تو اسے 80 کوڑوں کی سزا اور ہمیشہ کے لیے گواہی نااہل۔ بیٹی کی اچھی پرورش پر جنت۔ بیٹی ایک رحمت۔ عورت کے نام سے ایک سورت کا نام۔ ایک مومنہ عورت کو رب الکائنات کا سلام آیا ہے۔ عورت کی گواہی سب سے پہلے اسلام نے قبول کی۔ حوروں پر سرداری، نکاح عورت کی مرضی سے، کوئی مرد اس کی طرف دیکھ نہیں سکتا، اور اگر گھر رہے تو مرد ماہانہ جیب خرچ دینے کا پابند۔ غرض عورت کو جو چاہیے اسلام نے اسے دیا ہے۔ آج بھی عورت کو دیکھ کر ہمارے معاشرے میں لوگ اپنی گفتگو احترام سے آہستہ کر دیتے ہیں، بس میں سیٹ دیتے ہیں۔ اگر ایک مرد کی تابع داری فرض کی ہے تو 5 مردوں کو تابع دار بھی تو بنایا ہے۔ شانزے نے ہانیہ کی گفتگو سنی تو بے اختیار آنسوؤں سے اس کے رخسار شرابور ہونے لگے۔ آج پہلی دفعہ اسے اپنا آپ اچھا لگ رہا تھا۔ اسے تخت محسوس ہو رہا تھا کہ عائشہ اور زہرا کی بیٹی ہے، وہ مریم و خدیجہ کی وراثت ہے، وہ آسیہ حوا کی قبائل میں سے ہے، وہ آدمی کی دشمن نہیں بلکہ آدم کی بیٹی ہے، وہ دنیا کی جہنم کا سامان نہیں بلکہ رب کی جنت کی ملکہ ہے۔ تو کیسی لگی آپ کو آج کی میری یہ کہانی؟ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور آپ پر یا آپ کے کسی بھی عزیز پر کوئی بھی حقیقت پہ مبنی انٹرسٹنگ واقعہ پیش آیا ہو تو ڈسکرپشن میں دیے گئے ای میل پر رابطہ کر کے مجھ سے اپنا واقعہ ضرور شیئر کریں، تاکہ میں آپ لوگوں کے لیے ایسی ہی انٹرسٹنگ ویڈیوز لا سکوں۔ پھر ملاقات ہوتی ہے ایک نئی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سارا خیال رکھیں۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔